پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، انشاءاللہ عز و جل ابھی قرآن پاک صحیح سیکھنے کا سلسلہ ہوگا۔ سب سے پہلے مدنی قاعدہ انشاءاللہ پہلی تختی کی 3 سطروں کی مشق ہوگی۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جیسا کہ ترغیب دلائی گئی کہ قرآن پاک صحیح نہ پڑھنے کی وجہ سے کس قدر خامیاں پیدا ہوتی ہیں، حرکات بدلنے سے یا حروف کی صحیح ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے قرآن پاک کے معنی و مفہوم بھی بدل جاتے ہیں، جس کی وجہ سے نماز نہیں ہوتی۔ امام محقق جزری علیہ رحمہ اپنی کتاب مقدمۃ الجزری میں فرماتے ہیں وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لَازِمُ مَن لَّمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ آثِمُ، کہ قرآن پاک کو لازمی طور پر تجوید کے ساتھ پڑھو۔ قرآن پاک کا تجوید کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ مَن لَّمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ آثِمُ، کہ جس شخص نے قرآن پاک کو تجوید سے نہ پڑھا وہ گناہ گار ہے۔ اور تجوید کیا ہے؟ کہ ہر حرف کو اس کے اصلی مخرج سے ادا کرنا، اور جس حرف کی جو صفات ہیں ان صفات کا لحاظ رکھنا، یعنی ہر حرف کو اس کے اصلی مخرج صحیح مخرج سے ادا کرنا تمام صفات کے ساتھ، یہ تجوید ہے۔ اور فرمایا لِأَنَّهُ بِهِ الْإِلَٰهُ أَنزَلَ، یہ تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ فرمایا اس لیے لِأَنَّهُ بِهِ الْإِلَٰهُ أَنزَلَ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ نازل فرمایا۔ وَهَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَ، اور اسی شان و شوکت سے ہم تک پہنچا۔ اب جس شان و شوکت کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے، ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اسی شان و شوکت کے ساتھ اس کی تلاوت کریں، مشق کریں، پریکٹس کریں، اور صحیح ادائیگی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ تو انشاءاللہ روزانہ یہ سلسلہ رہے گا مدنی قاعدے کی درستی، کیونکہ مدنی قاعدہ بنیاد ہے۔ اور یاد رکھیے جو پہلی تختی ہے اس میں حروف مفردات ہیں۔ پہلی تختی، جن اسلامی بھائیوں کے پاس قاعدہ ہے پہلی تختی کھول لیجئے۔ پہلی تختی الف سے یا تک، یہ 29 حروف کو حروف مفردات کہتے ہیں، جو الگ الگ لکھے گئے ہیں، اور ہر حرف کا اپنا اپنا مخرج ہے، اور ہر حرف میں کچھ نہ کچھ صفات پائی جاتی ہیں۔ مخرج کا معنی ہے نکلنے کی جگہ، نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں۔ جس جگہ سے جو حرف ادا ہوتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں، اور مخرج سے ادا کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور جب تک کسی حرف کا مخرج معلوم نہیں ہوگا تو اس حرف کو ادا کرنا بہت مشکل ہوگا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پریکٹس کے ساتھ ساتھ ان حروف کے مخارج بھی سیکھتے جائیں، اور مخرج کے بارے میں بھی انشاءاللہ بتایا جائے گا کہ کون سا حرف کس مخرج سے کس طرح ادا ہوتا ہے اور کن صفات کے ساتھ یہ ادا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس کی مشق کا سلسلہ بھی رکھیں گے۔ تو حروف مفردات، 29 حروف کو حروف مفردات کہتے ہیں، اور الف سے یا تک یہ حروف ہیں۔ اور تجوید کی بحث بھی انہی 29 حروف پر ہوتی ہے، اور الف سے یا تک جو 29 حروف ہیں قرآن پاک میں یہی حروف ہیں۔ اگر یہ حروف ان کی ادائیگی درست ہو جائے تو قرآن پاک کی تلاوت آسان ہو جائے گی، اور درست طریقے سے تلاوت کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ تو انشاءاللہ ابھی حروف مفردات جو پہلی تختی ہے اس کی 3 سطروں کی مشق کرتے ہیں۔ تمام اسلامی بھائی جو ہے اس کی مشق فرمائیں۔ سب سے پہلے لکھا ہے الف۔ اب اس میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض اسلامی بھی ادا کرتے ہیں الف
الیف اور بعض الف اس طرح بھی ادا کرتے ہیں، تو اس کا صحیح طریقے سے جو ادا کرنا ہے وہ ہے الف، الف، تمام اس طرح بھی دہرائیے، الف، الف، آگے ہے با، 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 یہ حروف مفردات جو اوپر ہدایت وغیرہ لکھی ہیں اس میں یہ اس چیز کو واضح کیا گیا ہے کہ حروف مفردات کو تجوید و قرات کے مطابق عربی لہجے میں ادا کریں اور اردو تلفظ سے پرہیز کریں۔ اردو میں جو ہم پڑھتے ہیں الف بے تے سے، اس طرح قرآن پاک کے حروف جو حروف مفردات ہیں جو مدنی قاعدے میں یہ دیے گئے، ان کو الف بے تے سے نہیں پڑھیں گے، بلکہ الف با تا سا اس طرح پڑھیں گے۔ پڑھیے، الف با تا سا جیم حا حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد، یہ 3 سطریں ہیں۔ اب اس میں آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ بعض حروف باریک پڑھے گئے اور بعض حروف پر پڑھے گئے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان 29 حروف میں سے جو حروف مفردات 29 حروف ہیں، ان میں سے 7 ایسے حروف ہیں جنہیں حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ حروف مستعلیہ کیا کہتے ہیں؟ حروف مستعلیہ۔ یہ 7 حروف، حروف مستعلیہ خا صاد ضاد طا ظا غین قاف، یہ حروف مستعلیہ ہیں۔ یہ 7 حروف ہیں اور یہ ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں، موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ یہ قرآن پاک میں جہاں بھی آئیں گے، چاہے ان پر حرکات میں سے زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، یہ ساکن ہو، مشدد ہو، یہ حروف ہمیشہ اور ہر حال میں پر پڑھے جائیں گے۔ انہیں کہتے ہیں حروف مستعلیہ۔ ان کو حروف مستعلیہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان حروف میں صفت استعلاء پائی جاتی ہے، صفت استعلاء پائی جاتی ہے۔ صفت خوبی کا نام ہے کہ کسی حرف کا باریک ہونا، کسی حرف کا پر ہونا، کسی حرف کا جو ہے وہ سخت ادا کیا جانا، کسی حرف کا نرمی سے ادا کیا جانا، یہ صفات ہیں۔ اور یہ صفات ہی ہیں جو حروف کے اندر تمایز پیدا کرتی ہیں، حروف کو جدا کرتی ہیں، ان کی آوازوں کو جدا کرتی ہیں، اور ان کی آوازیں جن کی جدا ہیں ان کا جدا کرنا بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے ہم نے پڑھا سا، یعنی الف با تا سا، اب سا کو ہم نرم پڑھیں گے، اس کو سا نہیں پڑھیں گے، سیٹی کی آواز اس میں پیدا نہیں ہوگی۔ یہ حروف لثویہ ہیں، نرمی کے ساتھ ادا ہوں گے، اس میں سختی نہیں ہے۔ اب اس حرف میں سختی نہیں ہے۔ اب یہ سا کے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اہتمام نہ کرنے کی وجہ سے یا مشق نہ ہونے کی وجہ سے سا کو سا پڑھا جاتا ہے، سا، جیسے والثمرات، تو اس سے اب وہ سا جو ہے سا بن گیا، یعنی سین بن گیا۔ اب سین اور سا میں کیا فرق ہے کہ سا کو نرمی سے پڑھیں گے اور سین کو سختی سے پڑھیں گے، یعنی اس میں سیٹی کی آواز ہوگی، اور سین میں صفت صفیر پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کو سیٹی کے ساتھ ادا کریں گے اور سا کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے۔ جب تک مشق نہیں ہوگی، پریکٹس نہیں ہوگی، تو یہ خامیاں رہیں گی۔ مشق کریں گے، پریکٹس کریں گے، انشاءاللہ ہماری اصلاح ہوگی۔ اسی طرح ہم نے پڑھا زال، دال زال، اب زال کو نرم پڑھنا ہے، زال نہیں پڑھنا، زال پڑھنا ہے، زال نہیں پڑھنا۔ جیسے ذکر، اب یہ ذکر نہیں پڑھیں گے بلکہ ذکر، تو جیسے والذاریات، والذاریات، اب اس میں والذاریات نہیں پڑھیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ زال کو نرمی سے پڑھا جاتا ہے، اور اگر اس کو نرمی سے نہ پڑھا جائے تو خامی کیا ہوگی، غلطی کیا ہوگی
کہ یہ سختی سے ادا ہوگی، اور ذال زا بن جائے گا، اور زا ذال میں فرق نہیں ہوگا۔ اسی طرح کی غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ بسا اوقات معنی و مفہوم قرآن پاک کا بدل جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری نمازوں میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اور تلاوت قرآن پاک جس طرح سے کرنی چاہیے وہ ہم کرنے سے جو ہے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو ذال کو نرمی سے پڑھیں گے، اور اگر نرمی سے نہیں پڑھیں گے تو یہ زا بن جائے گی۔ اب ذال کو نرمی سے پڑھیں گے اور زا کو سختی سے پڑھیں گے، زا کو سختی سے پڑھیں گے، ذال اور زا، یہ اس میں فرق ہے۔ تو یہ ہر حرف کو اس کے اصلی مخرج سے جب ادا کر لیا، ہر حرف کو اس کے اصلی مخرج سے جب ادا کر لیا، تو اب بعض حروف ایسے ہوتے ہیں جن کی آوازیں ملتی جلتی ہیں، اور ان میں فرق کیسے ہوگا؟ وہ صفات کی وجہ سے ہوگا۔ ہر حرف اپنے مخرج سے ادا کر لیا، ہم نے مشق کی، پریکٹس کر لی، ہر حرف کو ہم نے اپنے اس کے اصلی مخرج سے ادا کر لیا۔ اب اس میں فرق کیسے کریں گے، امتیاز کیسے کریں گے؟ وہ صفات کی وجہ سے ہوگا، کہ کوئی حرف پر ہے، سختی سے پڑھا جا رہا ہے یا نرمی سے پڑھا جا رہا ہے، یہ صفات سے ہوگا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، کوشش کریں کہ سا کو سختی سے نہیں پڑھیں بلکہ نرمی سے، اسی طرح ذال کو نرمی سے پڑھیں گے، سختی سے نہیں پڑھیں گے، اسی طرح زا کو نرمی سے نہیں بلکہ سختی سے پڑھیں گے۔ سین میں سیٹی کی آواز پیدا ہوگی، سختی سے ادا کریں گے، اور شین کو جب پڑھیں گے تو شین کو ادا کرتے ہوئے، اس میں صفت تفشی ہے۔ تفشی کا معنی ہوتا ہے منہ میں آواز کو پھیلا دینا، تفشی کا معنی ہے پھیلنا۔ تو جب شین کو ادا کریں گے تو آواز منہ میں پھیل جائے، شین، اش، شین، اس طرح ادا کریں، سین اور شین۔ اسی طرح آگے ہم نے پڑھا صاد، تو صاد کو سیٹی کی آواز میں بھی پڑھیں گے، سختی سے بھی، اور اس کو پر بھی کریں گے۔ پر کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ حروف مستعلیہ میں سے یہ حرف ہے صاد، تو صاد کو موٹا پڑھیں گے۔ صفت استعلا اس میں پائی جاتی ہے، اسی لیے ان 7 حروف کو حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے۔ صفت استعلا، استعلا کا معنی ہے بلندی چاہنا۔ جب ان حروف کو ادا کیا جاتا ہے تو زبان جڑ کی طرف جو ہے، جڑ زبان تالو کی طرف بلند ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ حروف پر پڑھے جاتے ہیں۔ ان 7 حروف کے علاوہ باقی 29 حروف میں سے تمام حروف جو ہے وہ باریک پڑھے جائیں گے، لیکن بعض ایسے حروف ہیں جو علت آنے پر یعنی سبب آنے پر وہ پر پڑھے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، جیسے الف اور واو، یہ ما قبل کا محتاج ہے کہ جب ما قبل اس کا پر حرف ہوگا، جیسے قولو والطور، یا قولو یا قولا، تو اب قاف کے ساتھ جو الف بعد میں آ رہا ہے تو یہ بھی قاف کی وجہ سے پر ہوا، تو یہ کسی سبب کی وجہ سے ہوا۔ لیکن حروف مستعلیہ بغیر سبب کے ہر حال میں یہ پر ہی پڑھے جائیں گے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو پھر دوبارہ دہرا لیتے ہیں، الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا۔ اب ہم نے خا کو پر پڑھا، الف سے حا تک ہم نے تمام حروف باریک پڑھے، اس وجہ سے یہ حروف مستعلیہ نہیں ہے۔ اور خا کو ہم نے پر کیوں پڑھا؟ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ یہ 7 حروف آپ ذہن نشین کیجئے گا، اسی تختی کے اوپر یہ 7 حروف دیے گئے، حروف مستعلیہ، یہ ذہن میں رکھیے گا، اور یہ ہر حال میں پر پڑھنے، اس کی مشق کیجئے گا۔ خا، خا، بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ پر حروف کو پر کرتے ہوئے ہونٹوں کا سہارا لیا جاتا ہے، ان ہونٹوں کو گول کر کے پر کرتے ہیں۔ تو اس کی مشق اس طرح کرنی ہے کہ ہونٹ بھی گول نہ ہو اور یہ حروف بھی موٹے پڑھے جائیں، ہونٹ بھی گول نہ ہو، یعنی خو ایسا نہیں پڑھیں گے، خو یہ، کیونکہ اگر اس طرح کریں گے تو اس سے حرف کی جو اصل حیت ہے وہ ختم ہو جائے گی، جو اصل اس کی ادائیگی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ خو، 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 دال، ذال، ذال، نرمی سے ادا کریں گے، ذال۔ اب اس کو ادا کرتے ہوئے زبان کا جو سرا ہے، یہ مخارج بھی شروع میں دیے گئے مدنی قاعدے کے، کہ سا کو ادا کرتے ہوئے زبان کا جو سرا ہے اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگے۔ زبان کا سرا اوپر کے جو 2 دانت ہیں، سامنے کے اوپر کے 2 دانت ہیں، اس کے اندرونی کنارے سے آپ لگائیں گے ہلکے سے، تو یہ سا ادا ہوگا۔
اس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، ثا ذال وا، ثا ذال وا، اور اس کا مخرج کیا ہے؟ زبان کا سرا اوپر کے جو 2 دانت ہیں اس کے اندرونی کنارہ، اس کا مخرج ہے، اس کی ادائیگی ہے۔ اب اس کا نرم ہونا یہ اس کی صفت ہے۔ تو ذال ذال را را زا، زا کو سیٹی کی آواز میں پڑھیں گے سختی سے، زا زا۔ اب دیکھیں اس میں ذال اور زا میں ایک تو مخرج کی وجہ سے بھی اس میں فرق ہے کہ ذال کی ادائیگی میں زبان کا سرا اوپر کے سامنے والے 2 دانتوں کے اندرونی کنارہ، اور زا کا جو مخرج ہے زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے، یہ دونوں دانتوں کے، یعنی اوپر کے 2 دانت سامنے والے اور نیچے کے 2 دانت، اوپر کے 2 دانتوں کو ثنایا علیا کہتے ہیں، یعنی 2 سامنے والے اوپر کے جو دانت ہیں ان کو ثنایا علیا کہتے ہیں، اور سامنے والے جو نیچے کے 2 دانت ہیں ان دونوں دانتوں کے کناروں سے زبان کی نوک لگے گی۔ اب اس میں کیا تھا؟ سا کی ادائیگی میں، سا کے مخرج میں کیا تھا کہ زبان کا سرا، یہاں نوک زبان ہے، وہاں زبان کا سرا اندرون اوپر کے 2 دانتوں کا اندرونی کنارہ، اور زا کو ادا کرتے ہوئے نوک زبان اوپر کے دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے یہ زا ادا ہوتا ہے۔ تو ایک مخرج سے بھی فرق ہوا، تو مشق کے ذریعے ہم کوشش کریں کہ زا اور ذال میں فرق پیدا کریں، زا اور ذال میں فرق پیدا کریں کہ ان کا مخرج بھی الگ ہے، اور دوسرا یہ کہ ذال میں صفت صفیر نہیں ہے، اس کو نرمی سے پڑھیں گے، اور زا میں صفت صفیر پائی جاتی ہے۔ صفیر کا معنی ہے سیٹی، سیٹی کی آواز کو کہتے ہیں، سیٹی جیسی آواز صفیر، تو یہ 3 حروف میں پائی جاتی ہے، زا سین صاد، زا سین صاد، یہ ایک ہی مخرج سے ادا ہوتے ہیں اور صفت صفیر پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کو سختی سے ادا کریں گے۔ اور صفت صفیر، صفیر کا معنی سیٹی، تو اس میں سیٹی جیسی آواز ہوگی، سیٹی جیسی آواز ہوگی، نہیں، زا سین صاد، اور صاد کو ادا کرتے ہوئے ہونٹوں کو گول نہیں کریں گے، صاد، زا سین صاد۔ ان تینوں حروف کا مخرج جو ہے نوک زبان اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارہ۔ تو حروف مستعلیہ ہمیشہ جو پر پڑھے جاتے ہیں، حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ 7 حروف ہیں۔ حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ 7 حروف ہیں۔ 29 حروف میں سے یہ 7 حروف ہر حال میں پر پڑھے جائیں گے، ہر حال میں پر پڑھے جائیں گے، ہمیشہ ان کو موٹا پڑھنا ہے، پر کر کے ادا کرنا ہے، اور پر کرتے ہوئے ہونٹوں کو گول نہیں کرنا۔ ہاں اگر حرکات ان پر ہوں اور پیش ہو، جیسے مثال کے طور پہ خا پر پیش آ گیا تو اب پیش کی وجہ سے ہونٹ گول ہوں گے، پیش کی وجہ سے ہونٹ گول ہوں گے، ورنہ حروف مستعلیہ جب حروف پڑھے جائیں گے تو اس وقت ہونٹوں کو گول نہیں کریں گے۔ پڑھیے، الف با تا ثا جیم ہا ہا۔ اب ہا کو حلق سے ادا کرنا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کیونکہ ہا جو ہے الحمد، الحمد، اب مفتی صاحب سے آپ نے بیان بھی سنا ہوگا کہ حروف کی صحیح ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے معنی میں کتنا بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور اگر معنی فاسد ہو جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی، اور اس کی مشق نہ کی جائے، توجہ نہ دی جائے، پریکٹس نہ کی جائے تو گناہگار بھی۔ لہذا کوشش کریں کہ ہر حرف کو اس کے اصلی مخرج سے اور صحیح ادائیگی سے ادا کرنا ہے۔ ہا جو ہے درمیان حلق سے ادا ہوتی ہے، درمیان حلق، حلق کے درمیان سے 2 حرف ادا ہوتے ہیں، 2 حرف ادا ہوتے ہیں، اور وہ ہے عین ہا، عین ہا۔ ہا کو ہا نہیں پڑھنا، ہا اور ہا میں فرق کیا ہے؟ ہا جو ہے وہ ابتدائی حلق سے ادا ہوتا ہے، ہا درمیان حلق سے ادا ہوتا ہے۔ تو اس کی مشق کریں، ہا 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 ہا
حا خو دال ذال را زا سین شین صاد ضاد. اب اس میں ان تینوں سطروں میں ایک حرف را را. اب را جو ہے اس میں اس کی ایک صفت لازمہ مستقلہ ہے، وہ صفت ہے تکرار. صفت تکرار پائی جاتی ہے، لیکن تکرار کا معنی ہے کسی چیز کا بار بار ہونا. تکرار کا معنی ہے بار بار ہونا. اب اس میں جو صفت تکرار پائی جاتی ہے یہ صفت لازمہ ہے. اس کی ایک بات ذہن میں رکھیے گا، صفات لازمہ جن حروف میں پائی جاتی ہیں ان کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ دو طرح کی غلطی واقع ہوگی. ایک تو یہ کہ جس حرف کی صفت لازمہ حذف کی گئی، چھوڑ دی گئی، ادا نہ کی گئی، تو ایک تو یہ غلطی پیدا ہوگی کہ وہ حرف سرے سے ادا ہی نہیں ہوگا. وہ حرف سرے سے ادا ہی نہیں ہوگا، اس کی جو اصل ادائیگی ہے وہ نہیں ہو پائے گی. اگر دوسری غلطی ہے کہ اگر ادا ہو بھی گیا، بعض صفات لازمہ ایسی ہیں کہ ادا نہ کرنے کی وجہ سے حرف تو ادا ہو جائے گا مگر ناقص ادا ہوگا. حرف تو ادا ہوگا مگر ناقص ادا ہوگا. تو حروف کو کامل اور صحیح طریقے سے ادا کرنے کے لیے صفات لازمہ کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے. اور اس را کے اندر صفات تکرار جو پائی جاتی ہے وہ صفت لازمہ ہے. وہ صفت لازمہ صرف اس ایک حرف کے لیے خاص ہے. اور تکرار کا معنی ہے کسی چیز کا بار بار ہونا. لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ صفت تکرار اس میں کامل ادا نہیں ہوگی، بلکہ مشابہت تکرار ادا کریں گے. مشابہت تکرار ادا کریں گے یعنی اس کی شبیہ دیں گے، اس کی مکمل تکرار ادا کریں گے تو ایک را کی جگہ کئی را پیدا ہو جائیں گی. جیسے را، اس طرح را تو کئی را پیدا ہو جائیں گی. اس میں مشابہت تکرار ادا کریں گے، کامل تکرار ادا نہیں کریں گے. تو اس کو پڑھیں گے را را. اور اس کا مخرج جو ہے وہ بھی آپ دیکھ لیجئے، اسی مدنی قاعدے میں شروع میں مخارج بھی دیے گئے. لام نون را، اس کا ایک ہی مخرج ہے، اور وہ مخرج زبان کا کنارہ اور دانتوں کی جڑ کے تالو کی جانب والے حصے سے. زبان کا کنارہ دانتوں کی جڑ کے تالو والے کی جانب والے حصے سے یہ ادا ہوتے ہیں. اور اس میں جو را ہے یہ مشابہت ہے، اس میں تکرار پائی جائے گی. اس کو بعض لوگ پڑھتے ہیں را، را کی جگہ را. جیسے مثال کے طور پر بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس طرح، یا الرحمن. تو الرحمن نہیں بلکہ الرحمن الرحمن الرحیم. را اس میں مشابہت تکرار ہے. را نہیں پڑھیں گے اور را بھی نہیں پڑھیں گے. نہ ہی اس میں صفت تکرار ختم کرنی ہے اور نہ ہی مکمل ادا کرنی ہے کہ ایک را کی بجائے کئی را پیدا ہو جائیں. یہ خرابی بھی نہ ہو اور ایسا بھی نہ ہو کہ صفت تکراری حذف ہو جائے جس کی وجہ سے را کی جگہ را پڑھا جائے. بعض کیونکہ مشق نہیں ہوتی، پریکٹس نہیں ہوتی، تو اس کو پڑھا جاتا ہے الرحمن. تو الرحمن نہیں بلکہ الرحمن الرحمن یا الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس کو الرحمن الرحیم جو پڑھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ صفت تکرار ادا نہیں کرتے. تو یہ صفت تکرار جو ہے اس میں مشابہت تکرار پائی جاتی ہے، اور وہ صفت اس ایک حرف کے لیے خاص ہے اور یہ صفت لازمہ ہے. را پڑھیے، را را. آگے چلیے، زا سین سین شین صاد صاد ضاد ضاد. جو ضاد ہم نے پڑھا اس کا مخرج بھی اس میں آپ دیکھ لیجئے، مدنی قاعدے کے شروع میں لکھا ہے. ضاد حرف حافیہ ہے. زبان کی جو کروٹ ہے وہ اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے لگے تو ضاد ادا ہوتا ہے. زبان کی کروٹ اوپر کی جو داڑھیں ہیں
اس کی جڑ سے لگے تو دود ادا ہوتا ہے. یہ حرف صحیح جو ہے عربی میں وہ دود ہی ہے، دود ہی ہے. امام جزری علیہ رحمہ جنہوں نے مقدمۃ الجزری کتاب لکھی جو تجوید کی کتاب ہے اور بہت اہم کتاب ہے، اس میں فرماتے ہیں وَالضَّادَ بِاسْتِطَالَةٍ وَمَخْرَجِ، وَالضَّادَ بِاسْتِطَالَةٍ وَمَخْرَجِ. امام محقق جزری کئی سو سال پہلے کے بزرگ ہیں جنہوں نے یہ تجوید کی کتاب عربی میں یہ تجوید کی کتاب لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں وَالضَّادَ بِاسْتِطَالَةٍ وَمَخْرَجِ، فرمایا ضاد کو صفت استطالت، اس حرف کی ایک صفت لازم ہے استطالت، صفت استطالت. استطالت کا معنی دراز ہونا، وہ اس ایک حرف کے لیے خاص ہے. صفت استطالت کسی اور حرف میں نہیں پائی جاتی، یہ صرف ضاد ہی میں پائی جاتی ہے، اس لیے اس کو حرف مستطیلہ بھی کہتے ہیں. یہ صفت استطالت اس حرف کے لیے خاص ہے جو کہ کسی اور حرف میں ادا نہیں کی جاتی. اور اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ علماء قراء فرماتے ہیں کہ صفت استطالت اگر ضاد کی ادا نہ کی جائے تو ضاد ادا ہی نہ ہو، یہ ایسی مستقلہ صفت ہے. تو فرمایا وَالضَّادَ بِاسْتِطَالَةٍ، ضاد کو صفت استطالت و مخرجی، اور مخرج کے کہ ضاد کا مخرج بھی الگ ہے اور ضاد کی صفت بھی الگ ہے صفت استطالت. ان دونوں وجوہات کی بنا پر جدا کرو، وَالضَّادَ بِاسْتِطَالَةٍ و مخرجی، اور ضاد کو صفت استطالت اور مخرج سے میز من اللہ، میز فرمایا جدا کرو، کس سے؟ میز من اللہ، ضا سے جدا کرو. کس سے جدا کرو؟ ضا سے. اگر ہم اس کی مشق نہیں کریں گے، پریکٹس نہیں کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ضاد کی جگہ ضا پڑھ دیں. تو اب اس کا اصلی جو اس کی ادائیگی ہے جو عربی میں وہ یہی ہے ضاد. ضاد یہ صفت استطالت اور مخرج کی وجہ سے یہ ضا سے جدا ہے. امام جزری علیہ رحمہ نے فرمایا وَالضَّادَ بِاسْتِطَالَةٍ وَمَخْرَجِ مَيِّز مِنَ الضَّا، صفت استطالت اور مخرج کی وجہ سے ضاد کو جدا کرو، کس سے؟ ضا سے. میز من الضا، جدا کرو، امتیاز کرو، کس سے؟ ضا سے. تو انشاءاللہ ہم مشق کریں گے اور ضاد کو ضاد ہی پڑھیں گے اور اس کو صحیح ادائیگی جو ہے اس کے مخرج کی وجہ سے اور صفات کی وجہ سے انشاءاللہ مشق کر کے کریں گے. تو پڑھیے ضاد، ضاد، انشاءاللہ آج جس طرح یہ مدنی قاعدے کے ابتدائی 3 سطروں کی مشق کی، انشاءاللہ عز و جل کل مزید آگے انشاءاللہ مشق کا سلسلہ ہوگا مدنی قاعدے کی. اب انشاءاللہ ہم قرآن پاک کی سورہ فاتحہ جو کہ نماز میں الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کی انشاءاللہ مشق کرتے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ پھر عامہ پارے کی آخری جو صورتیں ہیں ان کی شروع میں مشق کا سلسلہ رکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ عامہ پارہ پورا جو ہے وہ مشق کریں گے، پریکٹس کریں گے کہ صحیح عربی اور صحیح لہجے کے ساتھ، صحیح ادائیگی کے ساتھ ہم قرآن پاک پڑھیں. تو انشاءاللہ ابھی سورہ فاتحہ کی مشق کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ، اب اس میں ذال ہے، ذال کو نرمی سے پڑھیں، اعوذو نہیں پڑھیں گے، اعوذ نرمی سے، اور اس پر پیش ہے، حرکات دراز نہیں ہوتی تو اس میں پیش ہے، پیش کو کھینچیں گے نہیں. اعوذ، اعو حمزہ پہلے ادا کریں گے، پھر عین ہے، عو آگے ذال، ذو، اعوذ، اعوذ، اعوذ باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان. اب دیکھیں من الشی، اب شین کو اس میں صفت تفشی پائی جاتی ہے. تفشی کا معنی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پھیلنا، اور جب شین کو ادا کریں گے تو منہ میں آواز پھیل جائے. من الشیطان، شین کے بعد یا ہے اور یا حروف لین میں سے، تو
حروف لین کو نرمی سے ادا کرتے ہیں. من الشیطان، تو حروف مستعلیہ میں سے اس کو پر پڑھیں گے. تو حروف مستعلیہ وہ 7 حروف جن کی جو میں نے آپ سے عرض کی تھی حروف مستعلیہ، ان حروف میں سے تو بھی ہے جس کو پر پڑھیں گے. من الشیطان الرجیم، الرجیم. اب جو را ہے را پر زبر ہے، را پر زبر اور پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے، را پر زبر اور پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے، یعنی موٹا پڑھیں گے. زیر ہوگی تو باریک پڑھیں گے. اب ملا کر پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. با کے بعد سین ہے، سین حروف صفیریہ میں سے سیٹی کی آواز پیدا ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب الرحمن الرحیم، اس میں ہا ہے، ہا درمیانی حلق سے ادا کریں گے، ہیم نہیں پڑھیں گے بلکہ الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدنی قاعدے کے آخر میں، یہ سورہ فاتحہ ہے، نکال لیجیے. مدنی قاعدے کے آخر میں یعنی مدنی قاعدے کے 37ویں صفحے پہ الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. اس کو قلقلہ نہیں کریں گے، آواز میں جنبش نہیں ہوگی. الحمد آگے ہا ہے، حمد پڑھیں گے معنی بدل جائیں گے. اور اگر نماز میں اسی طرح الحمد کی جگہ الحمد پڑھا تو معنی بدل جائیں گے، نماز بھی فاسد ہوگی. لہذا ہا نہیں بلکہ ہا. الحمد آگے دال ہے، دال پر پیش ہے تو پیش کو ادا کرتے ہوئے دونوں ہونٹوں کو کامل گول کریں گے، مجھول نہیں پڑھیں گے، معروف پڑھیں گے. الحمدو نہیں، الحمدو. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. مالک یوم الدین. مشق نہ ہونے کی وجہ سے بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ یوں پڑھا جاتا ہے ماں لے کے. ماں لے کے جو انداز ہے یہ مجہول طریقہ ہے، اور قرآن پاک چونکہ عربی میں نازل ہوا اور عربی میں معروف ہی طریقے سے قرآن پاک کو پڑھا جاتا ہے. مالکی، مالکی یوم الدین. لیکن معروف کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیے گا کہ ان لام اور کاف کے نیچے جو زیر ہے مالکی یہ دراز نہ ہو، کھینچے نہیں، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے. مالکی یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد، نعبد اب عین ہے اس میں، نعبد، نعبد جھٹکا دے کر حمزہ کی آواز نہ آئے بلکہ عین پڑھنا ہے. نعبد، نعبد. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا الصراط، صاد کو پر پڑھیں گے کیوں؟ اس لیے کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے. اور را کو اس لیے پر پڑھیں گے کہ را پر زبر ہے. تو کو اس لیے پر پڑھیں گے کہ تو حروف مستعلیہ میں سے ہے. اور مستقیم قاف کو پر پڑھیں گے اس لیے کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے. لیکن اس بات کا خیال رکھیے گا کہ تا
پر نہ پڑی جائے. مستقیم بعض پڑھتے ہیں, قاف کو پر کرتے ہوئے تا بھی پر ہو جاتی ہے, تو اس کی پریکٹس کیجئے صحیح سے کہ تا باریک پڑھا جائے اور قاف کو پر پڑھنا ہے. اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم. انعمت, انعم, پہلے ان ہے تو عین, پھر آگے عین ہے. ان میں حمزہ ہے, حمزہ نون زبر ان, تو اس میں عین کی آواز نہ ہے, یہ حمزہ کی آواز ہی ہو. اس کو جھٹکے سے ضغطہ کے ساتھ پڑھیں گے. ان ان ان, آگے عین ہے. ان عم, ان عم, ان عم, یہ فرق ہونا چاہیے حمزہ اور عین میں. انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. غین کو پر پڑھیں گے حروف مستعلیہ میں سے. مغضوب میں ضاد غین کو پر پڑھیں گے اور ضاد کو بھی پر پڑھیں گے حروف مستعلیہ میں سے. اسی طرح ولضالین پر جو ہم نے مد کی, مد کا معنی ہے دراز کرنا, کھینچنا, تو یہ جو مد کی یہ مد لازم ہے, اس کو دراز کریں گے, کھینچیں گے اور کھینچ کر پڑھیں گے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. صدق اللہ العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.